کے ممبران کے استعفے طلب کرنے کا حکم آئے گا۔ خان 3 مختلف محاذوں پر جو برسر پیکار ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور ستمبر کی پہلی تاریخ کل عمران خان کے متعدد کیسز کی سماعت بھی شروع ہو رہی ہے۔ نئے ورلڈ آرڈر کے بٹوارے پر آج چین نے کمال کر دیا، دوست دشمن الگ، لیلے کو جگہ نہیں ملی۔ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑنے پر حمایت جو کر رہا ہے وہ بہت بڑا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خان نہیں ٹوٹا، اب خان کی بہنوں کو توڑنے کی بھی سازش ہو رہی ہے۔ پنجاب پولیس 27 مہینے پر ڈنڈے برآمد کر رہی ہے۔ صحافی زعیم غلغاری پر تشدد ہوا، گرفتار کیا گیا، پنجاب حکومت کی بڑی چارج شیٹ، اور آج کمپنی نے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تفصیل سے آپ سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے چین میں جو شنگھائی میں کارپوریشن کانفرنس ہو رہی ہے، جو کہ اس خطے کی انتہائی اہم ہفتے کی شروعات، چین پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور اس وقت جو بکھرے ہوئے دنیا کے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے جنگیں جاری ہیں، پہلے سے جو طے شدہ اس وقت بین الاقوامی اصول بنائے گئے ہیں وہ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ چین نے بڑا سوچا سمجھا یہ سفارتی کھیل کھیلا۔ اس کانفرنس میں نیا ورلڈ آرڈر کا آج آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا کی خارجہ پالیسی کی جو روایتی دشمن دوست تھے اور دوست دشمن آپ کو الگ نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ کے کارڈ بری طرح فیل ہو رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کمزور پوزیشن کا جو موجودہ حالات میں پہلا کام ہوگا وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہاتھ اٹھانا۔ یہ میری آپ بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ ٹرمپ کی جو یک طرفہ پالیسی ہے جس میں روایتی اتحادیوں کو ناراض کیا، نظر انداز کیا، ٹیرف لگا کے انہیں الگ کیا، چین اس دوران اپنا کام دکھا گیا کہ اجلاس بھی بلا سکتا ہے، قیادت بھی کر سکتا ہے، اور نیا عالمی نظام ورلڈ آرڈر بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے خد و خال امریکہ کی مخالفت کے سامنے آ گئی۔ شنگھائی تعاون کا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا، آج دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ بن چکا ہے۔ یہ بظاہر ایک سیکورٹی فورم تھا جو چین قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ بارڈر مسائل پر بات کرتا۔ آج 26 ممالک کا ایک نیٹ ورک، ایشیا، یوریشیا، افریقہ، یورپ تک 60% آبادی اور GDP کے حساب سے 50% کور کر رہا ہے۔ آج چین کا وہ محور بنا ہوا سارا، وہ ایک لفظ ٹرمپ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، میں دہرا نہیں سکتا یہاں۔ جو ٹرمپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ روس، ایران، بھارت، میانمار، بیلاروس، ترکی، سب سے بڑھ کر ہندوستان، اور یوکرین کا معاملہ جس میں چین ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نیوٹرل رہا اور روس کی مدد کرتا رہا، وہاں سے ہتھیار خرید کے، ان کے تیل خرید کے، اور امریکہ کو یوکرین کی جنگ میں مصروف رکھا۔ ٹرمپ الجھا رہا، اس کی تمام سفارتی کامیابیاں چھین کے آج اسے دیوار سے ٹرمپ کو لگا دیا۔ نریندر مودی اور پیوٹن کی موجودگی شی جن پنگ کی بہت بڑی کامیابی۔ یہ تیانجن اسکوائر میں بھی جب عظیم فوجی پریڈ ہوگی جس میں شمالی کوریا کا کم یونگ بھی شامل ہوگا، جسے تنہائی کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور وہاں 4th جنریشن کا اسلحہ بھی دنیا کو دکھایا جائے گا کہ سفارتکاری اور فوجی طاقت دونوں ساتھ ہیں، اور اب دنیا کے تمام اہم ممالک اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس سب سے بڑی آپشن یہی تھی کہ وہ پاکستان سے رشتے اب ختم کریں، اور وہ کرے گا۔ اب اس کا پہلا طریقہ تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے دیکھیں وہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ہندوستان کی پہلی فرمائش یہ ہوگی، پہلی شرط یہ ہوگی۔ یہ گارڈین، ٹیلی گراف، اسکائی، نیو یارک ٹائمز، آپ پڑھیں، تمام ماہرین نے ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کی، اور میں تو کہوں گا جس نے خان کو ستایا اس نے رکشا ہی چلایا۔ ٹرمپ نے بیڑا غرق کر دیا۔ 30 سالہ پرانی دوستی ہندوستان کے ساتھ، تجارت، معیشت، خطے میں اپنا اثر و رسوخ ختم ہو گیا، اور یہ پاکستان تو تھا نہیں جہاں رجیم چینج آپریشن کر کے نریندر مودی کو ہٹا دیتا، وہاں کوئی جنرل باجوہ نہیں ملا۔ اب یہ جو ڈبل ٹیرف لگایا، آپ کو پتہ ہے اس دوران نریندر مودی کو 4 مرتبہ ٹرمپ نے فون کیے سمجھوتے کہ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے بجائے اس کا فون اٹھانے کے پیوٹن کو فون کر دیے 2 دفعہ، وزیر خارجہ ماسکو بھیج دیا، اور آج 7 سال کے بعد چین بھی وہاں، خود مودی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اور یہ 2001 سے جو بھارت کی امریکہ کی پالیسی تھی کہ کیمپ کی پالیٹکس تھی، وہ آج ماہرین حیران ہیں کہ کیسے ختم ہوگی۔ ہاؤڈی مودی اور نمستے ٹرمپ، لاکھوں کی ریلیاں، کوآڈ میں بھارت کا امریکہ، آسٹریلیا، جاپان کے ساتھ، چین کے ساتھ مل کے ٹرمپ چین کو روکنے کے لیے جو اتحاد بنا تھا آج۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کے بھارت میں کاروبار بھی ہیں، ٹرمپ ٹاور، 10 ٹاور وہاں بن رہے ہیں، ٹرمپ کے نام پہ وہ ٹاور سارے بک رہے ہیں۔ امبانی دنیا کا جو سب سے امیر ترین شخص بھارت کا، وہ $1 ارب کی جو شادی لگی اس میں ٹرمپ کی بیٹی اور داماد مہمان خصوصی تھے، لیکن ریلائنس کے نام پر جو بنایا ہوا روس کا سب سے بڑا خریدار تیل کا امبانی، آج سعودی عرب، جاپان، یورپ، یہ سب کے سب دیکھیں روس سے تیل، گیس خرید رہے تھے، کسی کو سزا نہیں ملی، لیکن روس کے مقابلے پر بھارت پر 5 گنا زیادہ ٹیرف لگایا۔ اور وجوہات کیا نکلی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات، جس پر بھارت سخت ناراض ہوا۔ مودی نے ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس سے ملاقات سے انکار کیا جب آرمی چیف وائٹ ہاؤس میں بلائے گئے وہاں، اور ٹرمپ نے 18 مرتبہ نہیں 40 مرتبہ، ذرا غور سے سوچیں، 40 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ میں نے 4 دن کی پاکستان بھارت کی جنگ ختم کروائی ہے، مجھے نوبل انعام دو۔ پاکستان نے تو نامزد کر دیا، شکریہ بھی ادا کیا، بھارت تسلیم کرنے سے انکار کر گیا۔ اب نیو یارک ٹائمز نے آج بہت بڑی خبر لگائی کہ پاکستان کے حوالے سے جو تیل کی بھی ٹرمپ نے جو باتیں کی وہ اس لحاظ سے غلط نکلی کہ یہ تیل تو صرف 0.02% بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کانکنی اور کرپٹو کرنسی میں بھی جو تجاویز ہے وہ بھی ساری کی ساری سیاسی داؤ، اور یہ سب کچھ بری طرح بیک فائر ہوا۔ ٹرمپ کی دیکھیں سب سے بڑی منڈی بھارت ہے، وہاں سرمایہ کاری، اور ٹرمپ کے اوپر اپنے ملک میں اور اس کی قیادت میں جو بھارتی موجود ہیں بڑا شدید دباؤ، اس کی عدالتیں اس پہ اوپر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ فی الفور یہ رشتے ختم کیے جائیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے پیچھے ہٹنا لازمی ہوگا۔ یہ تمام بل جو اب آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے شدت آئے گی، خاص طور پر یہ NDA کا جو بل ہے جس میں ترامیم شامل کی گئی ہیں، اس پر مکمل لابنگ بھی کی جا رہی ہے، ایڈوکیسی بھی کی جا رہی ہے، پاکستانی ڈاکٹرز وہاں لگے ہوئے ہیں۔
اسلامک کو توڑنے کے لیے حکومت بھی ملینز آف ڈالرز لگا رہی ہے. لیکن امریکہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ بھارت کے ساتھ دوبارہ تعلقات ہمارے لیے بحال کرنا ضروری ہے. دیکھیں یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ ورلڈ آرڈر میں ان اتحادیوں کو الگ کرنا امریکہ کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو اتحاد ہے امریکہ مخالف اتحاد ہے. نریندر مودی صرف نہیں ہے, شمالی کوریا کہاں پر بھی ہے جو بلٹ پروف ٹرین میں آج شنگھائی کانفرنس میں آیا, بیلاروس کا الیگزینڈر لوشنکو بھی ہے, ایران کے مسعود پشکزان بھی ہیں, روس کا پیوٹن بھی ہے. تو ٹرمپ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے کہ اس نے بے وقوفی کر کے 26 ممالک کا جو اتحاد تھا امریکہ کا اتحاد وہ اب پیوٹن اور شی جی پنگ کی گود میں ڈال دی ہے, ڈریگن اور ہاتھی کا رقص کروا دی ہے, اقوام متحدہ سے بڑا ایک پلیٹ فارم بنوا دیا ہے. اب وسطی ایشیا میں دیکھیں چین روس کی جو نئی گیم ہے اب اس میں افغانستان بھی ان کے ساتھ ہے, ایران 2023 سے شامل ہے, اور اب تو آرمینیا اور آذربائیجان وہ بڑی خصوصی توجہ دے رہے ہیں, رکنیت کے خواہشمند ہیں جن کے بھی ٹرمپ نے صلح کروائی ہے. تو یہ جو سائڈ لائن کی میٹنگ ہوگی ایس سی او کی, شنگھائی کارپوریشن کی, یہ سب سے اہم معاملہ ہوگا. اسی لیے اسے ڈریگن اور ہاتھی کا رقص کہا جا رہا ہے, اس میں لیلا بالکل غائب ہے. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ شنگھائی کارپوریشن کی جو فیملی فوٹو آئی دیکھیں آپ, پروٹوکول کے حساب سے کھڑا کیا جاتا ہے نا, جہاں میزبان ملک کا صدر, اس کے ساتھ اہم رہنما شی جی پنگ کی بیوی ظاہر, اس کی اہم بائیں اور دائیں کون تھا, پیوٹن, نریندر مودی اور ترکی کا رجب طیب ایردوغان. پھر اس دائرے کے باہر عام رہنما ہوگی. اس تصویر میں جو ہمارا لیلا یہ میرے سے چل رہی ہوگی, پروٹوکول کی یہ شوٹنگ نہیں تھی, یہ سفارتی پیغام تھے ایشیا اور یوریشیا کا. شہباز شریف کو غیر ملکی وفود کی فرسٹ لیڈیز کے درمیان کھڑا کر دیا, یعنی بڑے رہنماؤں کی, مردوں کی دوستی اور اسے لیڈیز کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, کہ یہاں سافٹ ڈپلومیسی ہے. آپ دوست ہیں چلیں وہاں گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھیں جا کے. ان کی مودی کی اہلیہ کے ساتھ تصاویر دیکھیں اس وقت جو آئی ہیں شی جی پنگ کی بیوی کے ساتھ, وہ پورے امریکہ میں وائرل ہوئی ہیں. اس نے باقاعدہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ تصویریں بنوائی ان کے ساتھ. چین, روس, ترکی کو ساتھ جوڑ کے امریکہ کو بتایا کہ متبادل بلاک تیار ہے. اور اس سے پہلے یاد رکھیں برکس ہے جو چین نے 42 ممالک کا ایک بڑا مضبوط تگڑا اتحاد بنایا. 5 ممالک نے شروع کیا تھا, برازیل, روس, بھارت, چین اور جنوبی افریقہ. بعد میں اس میں 38 نئے ممالک شامل ہوئے ہیں جس میں بولیویا اور کیوبا اور یوگینڈا تک کو شامل کیا, پاکستان کو نہیں. یہ 44% جی ڈی پی والے ملک ہیں. پاکستان نے کئی بار شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا لیکن بھارت نے رکاوٹ ڈالی کہ اس پلیٹ فارم پہ پھر پاک بھارت تنازعات میں ملجھ جائیں گے. یہ متبادل نظام بنا کے جو ورلڈ آرڈر کی ساری گیم ہے, آپ یاد رکھیں, اقتدار کی, جس طرح پاکستان میں اقتدار کی گیم ہے. اب پاکستان جیسا ملک جو وہ ان دو ہاتھیوں کے درمیان گھاس کا کردار ادا کر رہا ہے. خان کی آپ کو حکومت یاد ہوگا گرانے کا جو دورہ روس وجہ بنی تھی, پیوٹن سے ملاقات, جس پر پوری دنیا نے کہہ دیا تھا کہ اب خان کی حکومت نہیں چلے گی, اور وہی ہوا. آج دیکھیں اسی پیوٹن سے شہباز شریف اچک کر سر نکال کے اس کو دکھا رہا تھا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڈے وال تک سجنا, وہ پیوٹن کی طرف اشارے کر رہا تھا میں شہباز شریف پاکستان کا وزیر اعظم لگاؤں. چلتے چلتے زبردستی ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا, شرمندہ کروا رہا تھا. بہرحال یہ جس طرح شی جی پنگ کے سامنے بھی کھڑا تھا, بڑا افسوس ہو رہا تھا دیکھ کے, کیونکہ اوقات دیکھیں مانگنے والی ہے. کشکول ہاتھ میں ہو, بھکاریوں کی طرح جائے, کون عزت کرے گا؟ یہاں اربوں ڈالرز کی تجارت خربوں کی. اب تو پاکستان میں بھی ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. اور یہ وہاں کہہ رہا تھا تیانجن میں کہ ہماری حکومت میں کرپشن کا کیس نہیں ہے. خود ابھی اسٹیبلشمنٹ ان کی 3000 ارب کی کرپشن کا کیس, اور پنجاب کی تو ملٹری آڈٹ رپورٹ پڑھیں آپ, 10 کھرب کا اسکینڈل, ایک نیا پنجاب بن جائے. انہیں چاہیے پنجاب, یہ ذرا عوام میں اپنا ٹیسٹ تو کریں سیلاب زدگان کے, ایک ٹیلی تھون کر کے دیکھیں خان کی طرح, اس کو پتہ چلے لوگ پیسے دیتے ہیں نہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے عمران خان کا دستخط شدہ ایک آخری پورٹریٹ کینیڈا میں بکا ہے. یہ نمبر یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ میں نیلام ہوا ہے, کیونکہ عمران خان 2 سال سے جیل میں, ان کے دستخط سے چیزیں نہیں ملتی. تو کینیڈا میں ایک شہری نے 3000 کا وہ خرید لیا پورٹریٹ. اب یہ پچھلے سال کے جو لوگوں نے خریدی ہوئی چیزیں وہ دوبارہ بیچ کے نیلامی میں یہ نمبر یونیورسٹی کو اور شوکت خانم کو سپورٹ کے چندہ دے رہے ہیں. آج اسی عمران خان پر 200 سے زائد مقدمات انہوں نے بنا کے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے. کل 26 نومبر اور لیاقت پاک کی جو احتجاج کی استاد دہشت گردی میں 7 مقدمات کی ضمانت ہے خان کے کیس ہے. توشہ خانہ 2 جو ہے وہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں کرنا, اس میں 11 گواہان کے ہو چکے ہیں بیانات, 23 رہتے ہیں. اب اس میں انہوں نے کینسل کر دی 25 اگست سے. یہ تیسری دفعہ سماعت کینسل ہوئی ہے, کیونکہ پچھلی سماعت میں جو خان نے رگڑا دیا ہے ابھی تک وہ رشک کمر کو ہضم نہیں ہو رہا. اور جسٹس انعام مناس نے باقاعدہ ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسے لائے, اس نے تحریک انصاف کے بیرون ملک سے رقوم منتقلی اور اکاؤنٹس کے معاملے پر ایف آئی اے کی انکوائری کے خلاف جو درخواست تھی وہ مقرر کر دی فوراً بغیر بتائے, اور توشہ خانہ 2 منسوخ کر دیا. القادر کی بھی آپ کو پتہ ہے جو سماعت ہے, اور وہ بھی 4 اپریل سے 4 مہینے ہو گئے, وہ ابھی تک نہیں لگائی گئی. اور اب یہ علیمہ خان کے بیٹوں کا جو کیس ہے, اب انہیں پتہ ہے کہ علیمہ خان کے بیٹوں کے کیس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں کہ انہیں جیل میں رکھا جا سکے. 9 مئی کے اب تک کیسز آپ دیکھیں, تحریک انصاف سے سب سے بڑی برآمدگی کیا ہوتی ہے؟ ڈنڈا. اور پتہ نہیں کتنا بڑا ڈنڈا چاہیے, انہیں ختم ہی نہیں ہو رہا. 27 مہینے ہو گئے, اب بھی ان سے بھی ڈنڈا برآمد کیا گیا. ان کے اوپر الزام جو ہے وہ بھارت سے بھارت کی مدد سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس گھر سے چلا رہے تھے. والد ان کا 17 بسالت ہے, ونگ کمانڈر ہے, سورڈ آف آنر ہے, اور ان دونوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. وہ اکاؤنٹ سارے چل رہے ہیں, ذرا جن کے اوپر الزام لگتا ہے دیکھیں تو صحیح وہ اکاؤنٹ. اب اس میں تحریک انصاف کے کچھ لوگوں پر بھی الزامات ہے کہ وہ یہ خبریں پہنچاتے ہیں کہ علیمہ خان کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ جیل میں نے, ان پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں, وہ احتجاجی سیاست کی طرف نہ لے کے ہیں. دیکھیں خان کی رہائی پر تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اس وقت لا تعلق نظر آتی ہے. ان کے تو آپ کو کوئی بیانات بھی نظر نہیں آتے. ان کا بہانہ جی آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. اور کل چیریٹی کا کرکٹ میچ ہوا ہے,
اسی طرح چیریٹی کا ایک جلسہ کروا دیں عمران خان کے نام پہ، لیکن نہیں کروائیں، کبھی بھی نہیں کروائیں گے. اور عمران خان کو پتہ ہے یہ علی بن گنڈا پور ہوں یا باقی لوگوں، خان نے ان کا دیکھیں فیصلہ کرنا ہے، ان کی تو اپنی سیاست آٹومیٹکلی اختتام کی طرف جا رہی ہے. میرے خیال میں عمران خان مناسب موقع کا انتظار کر لیں، جب قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے استعفے علی بن گنڈا پور کی بھی رخصتی ہوگی ساتھ ہی. اس وقت تو دیکھیں عمران خان کو نومبر کے مہینے کا اس لیے انتظار ہے کہ ستمبر میں سیلاب کا معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور سیاسی میدان دوبارہ جمے گا. اس وقت خان 3 محاذوں پر لڑ رہا ہے، 3 محاذوں پر. ایک تو ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہہ رہا ہے رائے راست پہ آ جائیں. دوسرا فارم 47 کے جو حکمران انہیں کہہ رہے ہیں مینڈیٹ جعلی ہے، یہ حکومتیں یہ نظام نہیں چل سکتا، اور وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے نہیں چل رہا. وہ تیسرا وہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے کمپرومائز، ان لوگوں کو بھی ابھی جو اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو لگایا، علامہ ناصر عباس کو لگایا، یہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں. تو ان کے استعفے کا حکم کسی وقت بھی آئے گا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے احتجاجی سیاست کا معاملہ آئے گا. ابھی سیلاب کے معاملے پر دیکھیں جو تباہی و بربادی دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستانیوں کو یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ خان کی حکومت گرانے کے بعد کس قسم کے نااہل ڈھونڈ کر لگائے گئے. یہ دیکھیں ٹیکنوکریٹس بھی لگا سکتے تھے، جیسے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، لیکن ان لوگوں کا ایک ایک بندے کا پتہ ہے آپ کو، کیونکہ روزانہ صبح شام یہ جو آپ کو اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں. ایک عوام سیلاب سے متاثر ہے، گھر بار تباہ و برباد ہو گئے، دوسرا اوپر سے جا کے مزید تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں. پنجاب مکمل ڈوبا ہوا ہے. پولیس کو بجائے ریسکیو کرنے کو N129 میں حماد اظہر کے وزیر انتخابی دفتر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے قبضہ کر کے سائڈوں میں. سیلاب کے نام پر یہ جو مدد کے لیے ان کے لوگ نکلے ہیں، روز ان کی ویڈیوز اور تصویریں بار بار ایسی آ رہی ہیں، ایسی وارداتیں. اور یہ سب کچھ مریم نواز کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں ان کے ٹک ٹاک کے چکر کی وجہ سے سارے نے ٹک ٹاک شروع کر دی. اتوار کے دن قصور کا سکول کھلوا کے اس نے ٹک ٹاک بنائی، پھر وہ فوجیوں کے ساتھ ملاقات کی ٹک ٹاک بنائی، خان کے جملے نقل کرتے ہوئے. گھبرانا نہیں آپ نے، اور ساتھ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کا نقصان پورا کرے گا. وہ لائٹ کیمرہ ایکشن اور جفیاں چل رہی ہیں، بالکل والد اور چچا کی طرح اداکاری. اب وہ پتہ نہیں اس خاتون سے جسے جفی ڈال دی، اس کو جھونپڑی نما ایک دکان سی تھی، اسے تجاوزات کہہ کے اڑا بھی دیتی ہو سکتا ہے. امداد اور راشن کے ہر ڈبے پر تصویر. ان جنگی حالات میں بھی یہ پرنٹنگ پریس کھلوا کے باقاعدہ مریم نواز کی تصویریں چھاپ رہے ہیں. جہاں جہاں امدادی ٹیموں کے بینر لگے ہیں، وہ بینر لوگوں نے اپنی مددات لگائے، وہ سارے اتار کے مریم نواز کے لگانے کا. اور یہ رشک کمر کی محبت کا نتیجہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے غلام، ان کی کنیزیں، سرکاری اہلکار، وہ بھی نیچے پھر یہی کام کرے سارے کے سارے. وہ نون لیگ ایک بزرگ رہنما، میں سمجھا وہ امداد لینے کے لیے کھڑی ہے. سلام متاثرین کو چائے کا ایک کپ اور ایک رس دینے کے لیے وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہی تھی. وہ ڈی سی مظفر گڑھ وہ دریا کا پانی پی رہا، ٹک ٹاک بنا رہا ہے. حالانکہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کے پانی سے دور رہیے، اس بیماریاں اس میں پڑیں گی، لیکن یہ اس پہ پی کے دکھا رہا ہے. اب ٹک ٹاک ان کے رہنما ایسی باتیں کر رہے ہیں، یقین کریں سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے. ویلکم ٹو لاہور کا بورڈ لگا، نیچے وہ گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں، مطلب وہ تباہی بربادی چڑھ رہی ہے. اور ان کے وزراء مذاق کر رہے ہیں جی کہ سڑکیں ٹھنڈی ہوں گی، اس سے پانی کام آئے گا، ٹائر گرم نہیں ہوں گے، اے سی آپ کا نہیں چلے گا، اور دھلائی مفت میں ہو رہی ہے. یہ لوگ امداد کے لیے جو جا رہے ہیں، وہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ جانوروں کے لیے چارہ نہیں، انسانوں کے لیے خوراک نہیں. وہ ان سے کہتے ہیں نہیں، پہلے زمین کے فرد لا کے دکھاؤ ہمیں. اب کسی بندے کے پاس زمین نہیں ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کو سب کچھ سیلاب میں بیگ اور فرد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ جانور اس نے رکھے ہیں، جانوروں کو کہاں سے کھلائے، خود کہاں سے کھائے؟ یہ اس انداز میں پھر اوپر سے ریسکیو کر رہے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہیں، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، بجائے جان بچانے کے یہ ان کی جان عذاب میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں سیلاب پر جو قدرتی آفت اپنی جگہ، بھارت کا پانی اپنی جگہ، لیکن جو انتظامیہ نے تباہی و بربادی کی ہے، یہ جو سیلاب کا آپ کو پتہ ہے مرحلہ ہے، یہ اسے جھانگی یا چنیوٹ تک پہنچنے میں سے 2 دن لگنے تھے، یہ وقت سے پہلے پہنچ گیا. اس میں 70% اس انتظامیہ کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تاریخ میں پانی کبھی نہیں پہنچا، وہاں بھی پہنچا ہوا ہے. انہوں نے جو چنیوٹ میں، جھنگ میں، اس کے درمیان اپنی رمضان شوگر مل کو بچانے کے لیے بند لگا دیے ارد گرد، پانی سارا جو 90% وہ باقی گاؤں سارے ڈوب گئے. تو یہ ان لوگوں کی واردات ہے، یقین کریں. مین سٹریم میڈیا اسی لیے بند کیا کہ وہ آپ کو دکھائے نا، سوشل میڈیا کے لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے، اسی لیے نقصان آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ جو پاکستان کے ٹی وی اسٹیشنز ہیں مین سٹریم، سنو، گرین انٹرٹینمنٹ، سما نیوز، 92، دنیا، آزاد، یہ سارے پبلک نیوز، یہ سارے کے سارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک ہیں. آپ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھیں کون لوگ ہیں، پھر ان کے جو آگے 45 ٹاؤٹ ہیں، ابصار عالم، جاوید چودھری، کامران شاہد، منیف فاروق، کامران خان، غریدہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھرتی اسی لیے کیے گئے کہ گوبر کو حلوہ بنائیں. اسکول کھولنے، کالج کھولنے، بیکریوں والوں کا، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والا، یہ جرائم پر پردہ ڈالنے کی